ڈسکس کر چکا ہوں، مائیں روزانہ تو حسین پیدا نہیں کرتی ہیں. پھر اسی وقت ایک کمیونیکیشن گیپ بھی تو تھا نا. یعنی آج آپ دیکھیں کوئی ایشو ہوتا ہے، ہم ہیش ٹیگ چلا دیں تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی. میں اکیلا بندہ یہاں بیٹھ کے پوری دنیا سے بات کر سکتا ہوں، لیکن اس زمانے میں تو آپ سوچ نہیں سکتے ساتھ والے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا. آج دنیا کے کسی گاؤں میں کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے تو ہمیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ریئل ٹائم پتہ چل جاتی ہے. تو اس لیے وہ چیزوں کا آئیڈیا بھی نہیں تھا. دوسرا ظاہر ہے کہ یہ موت کا سفر تھا، سب لوگ تو اس طریقے سے تیار نہیں ہوتے. تیسرا یہ ہوا بھی حادثاتی طور پہ، امام حسین علیہ السلام کوئی جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے وہاں پہ، ورنہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ نہ لے کے جاتے. بیسیکلی وہ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے وہاں سے ایک پولیٹیکل سٹرگل کو لانچ کرنے کے لیے، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی. وہ تو بیسیکلی وہاں پہ ہجرت کر کے شفٹ ہو رہے تھے کہ چونکہ حضرت علی کے چاہنے والے کوفہ میں موجود تھے. 5 سال مولا علی وہاں پہ خلیفہ راشد کے طور پہ رہے، تو شیعان علی کا گڑھ تھا کوفہ. اور ویسے بھی اسلامک ورلڈ میں وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جگہ تھی، کیونکہ کوفہ شہر جو ہے وہ اس کو حضرت عمر نے فوجی چھاونی کے طور پہ بنایا تھا، تاکہ مدینہ شریف میں تو رہ کے رومن امپائر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا. پرشین امپائر تو پوری مسلمانوں کے پاس آ گئی تھی. رومن امپائر کی کچھ باقیات تھیں جو جزیہ دیتے تھے، لیکن ان سے خطرہ رہتا تھا کہ مسلمان حکومت پہ وہ حملہ نہ کر دیں، اور ان کو سب سے پہلے عراق ہی پڑتا تھا. تو اس لیے حضرت عمر کا یہ ویژن تھا، انہوں نے کوفے میں فوجی چھاونی قائم کر دی تھی. حضرت علی بھی پھر کوفے شفٹ ہو گئے تھے، مدینہ شریف چھوڑ گئے تھے. ظاہر ہے مدینہ شریف میں ایک خلیفہ مظلومن شہید ہو گیا تھا، پھر مجبوراً حضرت علی کو اس لیے بھی نکلنا پڑا کہ دوبارہ کوئی ایپیسوڈ اس طرح کا نہ ہو، ورنہ یہ دوسری شہادت مولا علی کی بھی مسجد نبوی میں ہو رہی ہوتی، مسلمانوں کے لیے کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی. پہلے 2 خلفاء تو یہاں شہید ہو چکے، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اور پھر چونکہ حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر بھی جو ہے وہ نکل پڑے تھے، بصرہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ میں جا کے انہوں نے اہل کوفہ کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ وہ رکھتے تھے کہ چونکہ یہاں سے حضرت عثمان کے مخالفین شروع ہوئے. لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کوفے کا جو گورنر تھا ولید بن عقبہ، جو حضرت عثمان کا بھائی تھا، اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے تفصیل کے ساتھ، بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چیپٹر موجود ہیں، تو بعد میں کوڑے لگوائے گئے اسے. تو مسلمانوں کے دل میں نفرت تھی حضرت عثمان کے گورنروں کے لیے، اور حضرت عثمان کی گورنمنٹ اسی دن کمزور ہوگی جب انہوں نے ولید بن عقبہ کو کوفہ کے لوگوں نے خود معزول کر کے نکال دیا وہاں سے، اور ابو موسیٰ اشعری کو وہاں پہ گورنر نامزد کر دیا. اب ظاہر خلیفہ وقت کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی کہ ان کی اجازت کے بغیر اس طرح کا کام ہو گیا، لیکن ریونج ہی اتنا تھا. تو اس لیے کلپرٹ سمجھتے تھے اہل کوفہ کو وہ لوگ جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو حضرت علی سے آگے بجائے وہ ڈیمانڈ کرتے مدینہ شریف میں. دیکھیں آج پرائم منسٹر سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے تو اسلام آباد میں دھرنا دیا جاتا ہے نا، جہاں پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے. لیکن انہوں نے بجائے مدینہ شریف آنے کے انہوں نے فوج تیار کر کے ٹریٹ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی. وہ تو پھر سورۃ الحجرات میں واضح ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تو قائم ہوگی. جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو تو قتال کرو. حضرت علی نے پھر قتال کیا. کوفے کے لوگوں پہ اس وقت وہ گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری کے، جو ان کو کہہ رہے تھے ہم نیوٹرل رہیں گے، جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. حضرت علی نے پھر عمار بن یاسر اور حضرت حسن کو بھیجا. بخاری میں ان کا خطبہ موجود ہے کہ لوگوں، ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. عمار بن یاسر نے خطبہ دیا، خود نیچلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے، حسن ابن علی کو اوپر والی سیڑھی پہ بٹھایا. لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، کیونکہ امیر المومنین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہتا ہے. حضرت علی کو تو مجبوراً نکلنا پڑا ہے مدینہ شریف سے، کیونکہ اگر وہاں سے نہ نکلتے تو جو ان کا باغی گورنر تھا وہ شام میں بیٹھا تھا، حجاز سے بہت دور تھا، تو کوفے میں بیٹھ کے اس کی حرکتوں کو بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا. اور دوسرا جو لوگ کوفے پہنچے ہوئے تھے خود ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کے لیے اور حکومت کے یعنی قوانین کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے، ان کو بھی کرنا تھا.
عبداللہ ابن سلام جو صحابی ہیں وہ سامنے آ کے مولا علی کے کھڑے ہو گئے تھے گھوڑے کی مہار پکڑ کے اور منتیں مارتے رہے امیر المومنین آپ نہ نکلیں مدینہ شریف سے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اگر نکل گئے تو دوبارہ دارالخلافہ کبھی مدینہ ہوگا۔ لوگ یہ روایت تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے حضرت علی کو مدینے میں رہنے نہیں دیا، مجبور کیا ہے، آپ نے علی کو مجبور کیا نکلنے پہ، اور اس کے بعد ان کے بیٹے حسین ابن علی کو مجبور کیا کہ حج کے دنوں میں زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو تصویر کا ایک رخ تو بتایا جاتا ہے، دوسری مجبوریاں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال مولا علی کے وہاں شفٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ پھر دنیا میں مسلمانوں کے علم کے اعتبار سے دو مرکز بن گئے، ایک مدینہ اور دوسرا کوفہ۔ یہ ساری کی ساری جو بہاریں آپ کو کوفہ میں اتنے بڑے بڑے اسکالرز نظر آتے ہیں، صحابہ میں بھی عبداللہ ابن مسعود، عمار ابن یاسر اور باقی لوگ، اور ان کے شاگرد آگے سے تابعین، تبع تابعین، اور بعد میں امام حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی لوگ، یہ سب کی سب بہاریں مولا علی کی وہاں جانے سے ہوئی۔ تو یہ سارے کا سارا سناریو